اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو دی۔ آپ علیہ السلام کا نام خود رب تعالیٰ نے تجویز کیا اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ علیہ السلام کی بیوی کنعان کے سردار کی بیٹی تھی اور آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام ربیکہ تھا۔ شادی کے 20 برس تک حضرت اسحاق علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ ہوئی اور 20 سال بعد رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 برس تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش عادتوں کے مالک، گھر میں رہنے والے، ماں کے ساتھ ساتھ رہتے اور ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ماں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف عیسیٰ بہت زیادہ سیر و سیاحت اور شکار کا شوقین تھا، اور عیسیٰ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بے حد لاڈلے تھے۔ جب دونوں بھائی بڑے ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی آپ علیہ السلام کی والدہ اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے اور کافی ضعیف بھی ہو چکے تھے، اور آپ رب تعالیٰ کی اجازت سے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نبوت کی بشارت دینا چاہتے تھے اور نبوت کے لیے کسی ایک بیٹے کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے فرمایا کہ آج میرے لیے بکری یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں دعا کروں گا کہ اللہ رب تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عطا فرمائے۔ یہ سن کر عیسیٰ تیر و کمان لے کر جنگل میں شکار کے لیے چلے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا چاہتی تھی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام آج دعا کرنے والے ہیں، انہوں نے جلدی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی اور کہا کہ جلدی سے بکری ذبح کر کے کباب بنا کر اپنے والد کو کھلا دو، وہ آج پیغمبری کی دعا کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی بکری ذبح کر کے کباب بنا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ نابینا ہو چکے تھے، کباب پا کر ان کے کبابوں کی خوشبو سونگھ کر بولے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبری کی دعا حضرت عیسیٰ کے لیے کرنا چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اس اعتبار سے یہ بڑے بیٹے کا حق بنتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ جھٹ سے بولی کہ عیسیٰ لایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کباب کھا لیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ بولی کہ حضرت آپ علیہ السلام یہ کباب لانے والے کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ ان کے کہنے پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب تعالیٰ، میرے جس بیٹے نے یہ گوشت مجھے کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبری عطا کیجئے۔ اس کے بعد عیسیٰ شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر والد کے سامنے لا کر رکھ دیے۔
تو پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتی تھی، اور ویسے بھی یہ سب رب تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوا تھا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ اے عیس، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے لے لی ہے۔ سو یہ بات سن کر غصے میں آ گئے اور بولے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا، میرا حق چھین لیا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو مت مارو، اور میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہوگی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے عیس علیہ السلام کی اولاد بہت کثرت سے پیدا ہوئی۔ مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیلی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا، اب جسے شہر روم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بھی بہت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت عیسو علیہ السلام سے خوف محسوس ہوا کہ مبادا عیسو مجھے مار نہ ڈالے۔ 1 سال چھپتے رہے، اور یہ حال دیکھ کر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے پاس ملک شام میں بھیج دیا۔ کہا کہ وہاں شام میں جا کر اپنے ماموں کے پاس رہو، اور کہا کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرو، وہاں ماموں کی بیٹی سے شادی بھی کر لینا، اور ویسے بھی یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ بات والدہ کی سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے راتوں رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے یعقوب کا دوسرا نام بنی اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ اور یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اس لیے پڑا کہ وہ عیس علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے، پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہوئی، بنی اسرائیل راتوں رات سفر کرنے والا، اور یعقوب علیہ السلام عیس کے بعد پیدا ہونے والا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی آل پر۔